یہ اساتذہ کرام اور یہ طلبہ کہ جنہیں اس وقت تعلیمی اداروں کے اندر ہونا چاہیے تھا، کہ جنہیں تعلیم دینا چاہیے تھی، آج یہ روڈوں پہ کھڑے ہیں، آج یہ یہاں پر رکے ہیں، یہاں پر کھڑے ہیں، لیکن یہ قدم جو اس وقت پریس کلب کے سامنے ہیں، کل ان کا شکار اور کل ان کی سندھ بھی ہو سکتی ہے۔ میں گزارش کروں گا آج کے اس مظاہرے کے روئے روا ہمارے رہنما جناب سندھ کے سندھ کے سیکرٹری ڈاکٹر عبدالرحمان ناگراج صاحب سے، جو کہ سندھ یونیورسٹی سے تعلق رکھتے ہیں، کہ تشریف لائیں اور مخاطب ہوں۔ سب سے پہلے تو میں ویلکم کرتا ہوں اور بہت شکریہ ادا کرتا ہوں سندھ کی ساری جامعات سے جو سندھ چیپٹر کے ہمارے ممبر ہیں۔ تقریباً 17 یونیورسٹیز ہماری ممبر ہیں سندھ چیپٹر کی، جس میں 12 یونیورسٹی تو فزیکلی ان کے سارے نمائندے اور اپنے اپنے ٹیچرز کے ساتھ آئے ہوئے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں جو ہیومن رائٹس کمیشن کے لوگ تھے، سپلائی والے اور باقی سارے اداروں کے جن لوگوں نے تو ہماری حمایت میں آج یہاں پریس کلب میں ہمارا ویلکم کیا اور ہمارا ساتھ دیا، ان کے ہم بہت بڑے شکر گزار ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس میڈیا والوں کے، پریس کلب والوں کے، جو ہمیں، اور مجھے امید ہے آپ میڈیا والوں سے کہ آپ انشاءاللہ تعالی ہمارے اس آواز کو سندھ اسمبلی کے ایوانوں اور پاکستان کے پارلیمنٹ تک پہنچائیں گے، تاکہ یہ جو سندھ سرکار اور جو گورنمنٹ آف پاکستان کی سرکار گہری نیند سوئی ہوئی ہے، جن لوگوں کو اس بات کا ابھی تک پتہ نہیں کہ سندھ کے سارے جامعات میں اکیڈمک ایکٹیویٹیز کا آج 9واں دن ہے، جو ورکنگ ڈیز ہوتے ہیں، وہ آج 9th ڈے ہے جب تک وہ بند رہی ہے، اور یہ بائیکاٹ کرنے والے کوئی لیبر لوگ نہیں، لیکن یہ سب سے ہائیلی کوالیفائڈ پی ایچ ڈی پروفیسر 21-22 گریڈ کے لوگ ہیں، جو آج کراچی پریس کلب تک پہنچ گئے، لیکن ابھی تک سندھ گورنمنٹ، سی ایم سندھ یا اس کے جو جتنے منسٹرز ہیں، ایون ان کی لیڈرشپ جو بلاول بھٹو اور آصف علی زرداری صاحب جو ہیں، میرا خیال یہ ہے کہ ان کو شاید اس بات کا پتہ نہیں۔ چلو 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 لیکن میں سب سے پہلے تو پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ سے اور اسپیشلی سی ایم سندھ سے میری جو تقریر ہے آج ان کے ساتھ ہی ہوگی، اور میں امید کرتا ہوں کہ وہ اس کے جواب ضرور دیں گے آج ہماری اس تقریر کے اور اس ہمارے نظریے کے، کہ 18th امینڈمنٹ کا مقصد یہ تھا کہ NFC ایوارڈ کے تھرو پاکستان کے اس جو سینٹرلائز سسٹم کا پاورز کا اس کو ڈسٹریبیوٹ کر دیا جائے، جس کو ڈی سینٹرلائز سسٹم بنا دیا جائے، جس کی وجہ سے 18th امینڈمنٹ کے بعد صوبوں کو پاور دیے گئے ان کی فنڈنگ کا اور بہت سارے اداروں کا، جس کی وجہ سے سندھ کی جامعات صوبہ سندھ کے کھاتے میں آ گئی۔ اور یہاں سب سے پہلے اسی قانون میں تو یہ ہے کہ HEC سندھ فنکشنل ہوگی، اور یہ سارے ڈیسیشنز، ان کی فنڈنگ، وائس چانسلر کی کرائٹیریا، ان کی اپائنٹمنٹ، یہ ساری چیزیں HEC سندھ کرے گی، لیکن ابھی تک ان لوگوں نے اس HEC سندھ کو فنکشنل نہیں کیا، اور HEC سندھ کا سربراہ اب ایک نان PhD کو لگایا گیا ہے جو سندھ کی ساری جامعات کی فنڈنگ اور پالیسیز بناتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ ان یونیورسٹیز کو یونیورسٹی اینڈ بورڈز کے حوالے کر دیا گیا، ایک 18-19 گریڈ کا سیکرٹری یونیورسٹی اینڈ بورڈز کا، وہ ساری پالیسیز طے کرتا ہے، نوٹیفیکیشن جاری کرتا ہے یونیورسٹیز کے لیے، اب یہ پالیسی ہوگی اور یہ ہوگا، جس کی جو قاضی صاحب تھے ہیومن رائٹس والے، میں اس کی بہت ساری باتوں سے ایگریڈ کرتا ہوں اور انڈورس کرتا ہوں کہ ان لوگوں نے 18th امینڈمنٹ کے بعد جیسے پاورز صوبہ سندھ کے پاس چلے گئے، سی ایم صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم 35 ارب روپے کی بجٹ دیتے ہیں، سی ایم صاحب آپ نے اپنے گھر سے 1 روپیہ نہیں دیا، لیکن ایون آپ لوگ جو کھانا پینا پانی پیتے ہیں وہ بھی سندھ کے عوام کے اس ٹیکس کے پیسوں سے پیتے ہیں، آپ لوگوں نے گھر سے اپنی جیب سے 1 روپیہ نہیں دیا، نہ کسی یونیورسٹی کو نہ کسی ادارے کو، تو یہ بات اپنے پاس رکھیں، جب آپ اپنے گھر سے دیں گے، اپنے پیسے دیں گے اپنی جیب سے، تب آپ بات کر سکتے ہیں، ورنہ یہ نہیں، ورنہ آپ لوگ خود مقروض ہیں ہمارے ایون سندھ کے سارے عوام کے۔ دوسری بات یہ کہ ان لوگوں نے پہلے ہی یونیورسٹیز کی آٹونامی، یونیورسٹیز خود مختار آٹونامس باڈیز ہوتی ہیں، وہاں ان کی سینڈیکیٹ بہت بڑی اتھارٹی، جس جگہ پر ان کی بجٹ، ان کے ڈیسیشن، ان کی پالیسیز بنائی جاتی، سینٹ جس میں بجٹ اور یہ ساری نہیں کوئی، یہ ساری یونیورسٹیز کی آٹونامی اور ان کی ایک سب سے پہلے
सिंडिकेट मेंबर्स नॉमिनेट करता है सीएम साहब। अब 5-6 लोग हैं। मेंबर होता है यूनिवर्सिटीज के सिंडिकेट्स का, लेकिन इसके बाद भी इन लोगों को इवन डायरेक्टर जो अपॉइंटमेंट है इस वक्त भी सिंध की सारी जामियात की सीएम साहब करता है। और वो हमेशा बात आज एक्सपो सेंटर में जो उसने तकरीर की थी कि हमें एक एडमिनिस्ट्रेटर और जो फाइनेंस को मैनेज करेगा एक ऐसा वाइस चांसलर चाहिए। तो मैं से जरूर पूछूंगा, सर आप लोगों ने फाइनेंस को मैनेज करने के लिए सिंध के सारे इदारों में बहुत सारे ब्यूरोक्रेट लगा दिए गए। एक कोई किसी ब्यूरोक्रेट का नाम सीएम सिंध साहब लेकर बता दे कि जिसके ऊपर नेब का एंटी करप्शन का कोई केस नहीं। इन लोगों के लोग भाग गए, छुप गए 5-5, 6-6 महीने, और ये उनका मिसाल दे रहा है कि हम कोई फाइनेंस, इवन फाइनेंस मैनेज करने के लिए डायरेक्टर फाइनेंस सिंध गवर्नमेंट खुद अपॉइंटमेंट करती है। इसका मकसद फिर तो ये कि सीएम साहब जिनको सिंध गवर्नमेंट जिन लोगों को अपॉइंट करके यूनिवर्सिटीज में डायरेक्टर फाइनेंस भेज दिए वो भी ना आले। अगर वो ना आले तो वो सीएम साहब की कैपेसिटी है, इसका मकसद वो खुद ना आले जो ना लोगों को अपॉइंटमेंट करता है। इवन उसने वाइस चांसलर्स के लिए भी ये कहा था कि वो फाइनेंस मैनेज नहीं करते, करप्शन करते हैं, इवन उनको हम हटा नहीं सकते। तो मेरे ख्याल में इससे बड़ी ना आली सीएम सिंध मुराद अली शाह की कोई नहीं होगी। तो मेरा जाती उसको इस प्लेटफॉर्म के थ्रू ये सजेशन है कि साईं शाह साहब अच्छी बात है कि आप इस्तीफा दे दें। बहुत सारे लोग कामिली शाह के खिलाफ है, लेकिन मैं आज आपको कामिली शाह को आप लोगों से अच्छा समझता हूँ। उसने कॉलेज और स्कूल एजुकेशन के लिए कहा था कि सप्लाई और कॉलेज स्कूल के लोगों को ऑन बोर्ड लिया जाए। जब भी कोई पॉलिसी होगी तो ये स्कूल और कॉलेज का निजाम बेहतर हो सकता है। लेकिन सीएम मुराद अली शाह पढ़े लिखा आदमी अपने आप को समझ कर कहता है कि नहीं, यूनिवर्सिटीज को चलाने के लिए BA पास का बंदा होना चाहिए जो प्रोफेसर्स को, PhDs को, रिसर्च को, तदरीस और तहकीक को प्रोमोट करेगा और फंक्शनल करेगा, फाइनेंस को मैनेज करेगा। और ये सारी चीजें सिंपल सी बात है कि जो यूनिवर्सिटीज MPhil PhDs की डिग्रीज अवार्ड करती हैं या हमेशा तदरीस और तहकीक का काम होता है, वहाँ का सरबरा जो पॉलिसीज बनाएगा वो एक ब्यूरोक्रेट और या तो मास्टर होगा या तो MSc डिग्री का होल्डर होगा। वो कैसे चेयर कर सकता है एकेडमिक काउंसिल को, कैसे चेयर कर सकता है बोर्ड ऑफ स्टडीज को, कैसे चेयर कर सकता है सिंडिकेट और सेनेट मीटिंग्स को। तो ये उसको समझना चाहिए सीएम साहब को कि जो आप लोगों ने ये जो मिशन बनाया, या तो आप लोग किसी को खुश कर रहे हैं, लेकिन खुश करने के लिए रही खोई बची थी यूनिवर्सिटी सिंध की। बाकी सारे इदारे, किसी एक इदारे का वो एग्जाम्पल क्यों नहीं देता? हमें कल शकील इनाम मेमन कह रहे थे कि हम ब्यूरोक्रेट्स को वाइस चांसलर लगाया। मैं इसी प्लेटफॉर्म से उनसे ये जरूर पूछूंगा कि जो वाइस चांसलर ब्यूरोक्रेट जरूर थे, मदर सिद्दीकी साहब सिंध यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर रहा, निसार सिद्दीकी IBS सक्खर का रहा, शाह साहब मेहरान यूनिवर्सिटी का रहा, लेकिन उन सब का टेन्यूअर एक डिक्टेटर्स के दौर में हुआ। मदर सिद्दीकी को पहला दौर जनरल ज़िया के दौर में दिया गया, दूसरा टेन्यूअर उसको जनरल मुशर्रफ ने दिया था, और निसार सिद्दीकी को जनरल मुशर्रफ के दौर में वाइस चांसलर लगाया गया। लेकिन एक छोटे से प्राइवेट इदारे को जिसकी लाखों रुपीज फीस है, उसके बाद भी ये सिंध गवर्नमेंट स्कॉलरशिप की फंडिंग उनके स्टूडेंट्स को दे रही है। लेकिन ये जो सरकारी जामियात है उसके स्टूडेंट्स के लिए उनके पास पैसे नहीं है, उनकी स्कॉलरशिप के लिए पैसे नहीं है। आज भी वाइस चांसलर्स के ऊपर इनका बहुत बड़ा प्रेशर होता है कि फीस इंक्रीज कर दो, ताकि स्टूडेंट्स जो मिड अप पहले लोअर क्लास के लोग यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं ले सकते थे, लेकिन अब पीपल्स पार्टी का ये मिशन है कि जो मिडिल क्लास के लोग यूनिवर्सिटीज में आकर बड़े बड़े ओहदों पर आ गए वो उनके गले में फंस गए। इसकी वजह से ये कोशिश करते हैं ताकि ये सारा सिस्टम प्राइवेटाइजेशन होना चाहिए। एक ब्यूरोक्रेट वाइस चांसलर होगा, बड़ी फीसें इंक्रीज होगी, मिडिल क्लास के लोग भी यूनिवर्सिटीज की जामियात में, सरकारी जामियात में नहीं पढ़ सकेंगे, जिसकी वजह से ये सारी चीजें कर रहे हैं। हम समझते हैं आप लोगों की साजिश, लेकिन हम ऐसा कभी होने नहीं देंगे। ये गलतफहमी है आप लोगों की कि आप लोग कहते हैं कि नहीं सरकार को अपना काम करने दो और ये करेगी। और उसकी तकरीर अगर आप लोगों ने किसी ने सुनी थी तो मेरा जाती नहीं ख्याल कि वो कोई पढ़ा लिखा और डेमोक्रेटिक बंदा था जो कहते हैं हम डेमोक्रेसी की पीपल्स पार्टी के साथ है, जो हमेशा डेमोक्रेसी की बात करती है। डेमोक्रेसी के लोग आज डिक्टेटरशिप को सपोर्ट करते हैं और उसकी तकरीर पूरी डिक्टेटरशिप थी। एक फ्यूडलिज्म था, एक दिमाग था एक बंदे का खराब जो ऐसे ही बात कर रहा था, वरना पढ़ा लिखा आदमी आर्गुमेंट करता है। आज भी हमसे डिस्कस कर दे, बात कर दे, अगर देख लेते अगर उनके आर्गुमेंट स्ट्रांग होंगे तो हम मान लेंगे। और शकील इनाम मेमन कह रहा है कि नहीं हम उसको इनहांस करते हैं। इनहांस करने का मकसद ये है कि PhD से हटाकर BA में पास को वाइस चांसलर लगा दिया जाए
تو یہ ہم کبھی نہ ہونے دیں گے، نہ ہوگا. اور باقی اسٹوڈنٹس کا جو نقصان ہو رہا ہے، یہ جو آج 9th ورکنگ ڈے یونیورسٹیز میں تدریسی عمل بند ہے، اس کی ذمہ دار سب سے پہلے تو گورنمنٹ آف سندھ ہے. اگر اس کا کمپنسیٹ ایز اے فیکلٹی ممبر ایز اے ٹیچرس کو کرنا پڑا تو ہم اپنی ویکیشنز قربان کر دیں گے. جون جولائی کی جو سمر ویکیشن ہوگی ہم اسی میں کلاسز ایکسٹرا کلاسز لے کر ان کا کورس یہ ساری اسکیمز پوری کر کے یہ ضرور کریں گے. لیکن ان لوگوں کو یہ ہونے نہیں دیں گے تاکہ یہ کہتے ہیں کہ ہم امینڈمنٹ کر کے اس کالے قانون کو لے کر آئیں گے اور اپنی مرضی سے. میرا ذاتی نہیں خیال کہ ان کوئی اچھی نیت ہے. بری نیت سب سے پہلے ان کی یہ ہے کہ کرپشن کر کے ان لوگوں نے سندھ کو کنگال کر دیا، سارے اداروں کو کسی جگہ. اب باقی یونیورسٹیز رہ گئی تو وہ ڈائریکٹ ان کی انڈائریکٹ تو وہ ویسے بھی کرپشن کرتے تھے ڈائریکٹ فائنانس کے تھرو. ایون وائس چانسلر کی اپائنٹمنٹ جو سرچ کمیٹی، ایک ضرور بات کروں گا جس کا سی ایم صاحب نے خود ذکر کیا، سرچ کمیٹی میں آپ لوگ آج دیکھیں گے اس کی جو تشکیل دی گئی ہے، اس تشکیل میں آج بھی سارے بیوروکریٹ ہیں. یونیورسٹی بورڈ کا 18-19 گریڈ کا سیکرٹری اس کا ممبر ہے، لیکن کسی یونیورسٹی کے پروفیسر کو ایون جو بڑا وائس چانسلر 22ویں گریڈ کی پوسٹ ہے، وائس چانسلر پروفیسر پی ایچ ڈی سارے بیٹے، کسی وائس چانسلر کو ان لوگوں نے سرچ کمیٹی میں انکلوڈ کیا ہے آج تک نہیں. اس کا مقصد یہ ہے کہ نہ تعلیم، کہ جب سے پاکستان بنا ہے تب تک تعلیم اس دن ان لوگوں نے قرار لگا دیا تھا تاکہ تعلیم تو اس ملک کا کوئی حق نہیں، ان لوگوں کے لیے ہے. بہت بڑی کلاس ہے وہ کسی سرکاری جامعات میں، سرکاری اسکول میں آپ لوگوں کو نہیں ملیں گے. ان لوگوں کے آج بچے کسی فارن میں پڑھتے ہوں گے، ان کو سرکاری جامعات کا کوئی ضرورت نہیں. تو پریارٹی اس ملک کی ایجوکیشن تو رہی نہیں. لیکن سندھ گورنمنٹ تو بالکل میرے خیال نہیں کہ اس کو یاد ہے کہ کوئی سسٹم ہے، کوئی ایجوکیشن کوئی ڈپارٹمنٹ ہے. تو اس کی وجہ سے آج اس موقع کے تھرو ہم ضرور یہ کہیں گے سندھ چیپٹر کا جنرل سیکرٹری، تاکہ تھرسڈے کو پورے پاکستان میں احتجاج ہونے جا رہا ہے، پورے پاکستان فاپواسا پاکستان کی سینٹر کی طرف سے. تھرسڈے کو پورے پاکستان کی جامعات میں احتجاجی ریلیاں ہوں گی، پروٹیسٹ ہوگا، بلیک ڈے آبزرو کیے جائیں گے. اگر سرکار کو یہ بات ابھی سمجھ میں نہیں آتی تو آج اس کے لیے ہم دوبارہ ایک میٹنگ کریں گے فاپواسا سندھ چیپٹر کی، اس میں فردر لائن آف ایکشن ہوگا. لیکن آپ ہمیشہ سمجھتے ہیں جو نیکسٹ اسٹیپ ہوگا وہ اسے ہارڈ ہوگا. آج ہم کی پریس کلب پر آ گئے، کل انشاءاللہ تعالی یا جو اسٹیپ ہوگا یا تو ہم اسمبلی کا گھیرا کریں گے یا تو سی ایم سندھ کا گھیرا کریں، سی ایم ہاؤس کا گھیرا کریں گے، تاکہ ان میں یہ لوگ سمجھتے ہیں بڑی بڑی دیواریں کھڑی کر دی ہے اور بڑے بڑے پولیس کی گاڑیاں کھڑی کر دی ہے. اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ اپنے آپ کو سب سے سیکیور سمجھتے ہیں. میں نے ایک کہاوت سنی تھی کہ محل حویلی بادشاہوں کے جتنے باہر دیکھنے میں بڑے مضبوط نظر آتے ہیں اتنے ہی اندر سے کھوکھلے ہوتے ہیں. تو یہ یاد ہونا چاہیے سی ایم صاحب کو کہ جس کوٹ کے اندر آپ اپنے آپ کو محفوظ سمجھتے ہیں، یہ سندھ کی عوام ایک دن لے کر آپ کو اسی بات سے نکال کر پھر شاید آپ لوگوں کو اپنے پیرنٹس والے اپنے شہر میں بھی جگہ نہیں ملے گی اگر آپ لوگ ایسی پالیسیز بناتے ہیں. تو دوبارہ میں وعد کرتا ہوں کہ اس جو بل آپ لوگ ترمیم کے لیے لے کے جا رہے ہیں، آج اسٹینڈنگ کمیٹی کی میٹنگ ہے تو اسی سے یہ واپس کر دیں. اس بل کی کوئی ضرورت نہیں نہ سندھ کی جامعات کو. اگر آپ لوگوں کا ذہن یہ ہے کہ آپ لوگوں کی ان پالیسیوں سے بہتر ہوگی تو ایسی بہتری نہ سندھ کی عوام چاہتی ہے نہ سندھ کی جامعات چاہتی ہے. یہ اپنے پاس رکھ دینا شاہ صاحب. اگر نہیں سمجھتی آپ لوگوں کو آج بھی بات تو یہ یاد رکھ لو ہمارا بہت سخت ہوگا اور آپ لوگ نہیں اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر سکیں گے. پاکستان سے ضرور کہوں گا، اسپیشلی پریزیڈنٹ پاکستان جو اس پارٹی کو لیڈ کرتا ہے زرداری صاحب اور پی ایم پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب، آپ سندھ کے عوام نے جس ٹائم جدوجہد کی تھی جیسے کہ یہ باغی ہے، یہ بغاوت کرتے ہیں، آپ لوگوں نے اینٹی اسٹیٹ کے نعرے دہشت گرد سال کے لیے گم کر دیا ان لوگوں کو لیے. تو میرا خیال یہ ہے پہلے تو اس سے
جو کافی جائے ان کو گم کیوں نہیں کرتے آپ لوگ؟ کیا سندھ اس وقت پاکستان سے الگ ہو گیا ہے کیا؟ اگر یا تو آپ لوگ مان لیں کہ پاکستان کی یا تو آپ لوگ مان لیں کہ سندھ الگ ہو. بہت شکریہ مالک صاحب. سب سے پہلے تو میں تمام جو مختلف یونیورسٹی سے آئے ہوئے ہیں جن کے مختلف شہروں سے بشمول کراچی، اس کے علاوہ ہیومن رائٹس سندھ کے نائب صدر کیزر قاضی صاحب، اس کے علاوہ اردو یونیورسٹی کے 10 اس کے علاوہ کراچی بار ایسوسی ایشن کا تھوڑی اس کی میٹنگ کی وجہ سے وہ لیٹ ہو گیا ہے، لیکن وہ رابطہ ہے کہ وہ پہنچنے ان کی کیبنٹ وہ پہنچنے والی ہے ان کا، اور سب سے زیادہ میڈیا والے دوستوں کا جن لوگوں نے ہماری اس آواز کو سارے ملک ساری دنیا میں پہنچایا ہے کہ ہم اساتذہ کیوں سراپا احتجاج ہیں. ہم جیسا کہ ہم گزشتہ 10 سے 15 دنوں سے مسلسل یہ رہے ہیں کہ ہم جو احتجاج کر رہے ہیں وہ ان یونیورسٹی کی آٹونومی جس کو ہم خود مختاری کہتے ہیں ان میں ویسے تو پہلے ہی سندھ سرکار نے ڈفرنٹ قانون میں ترامیم وہ ہماری آٹونومی کو پہلے ہی وہ چھین لیے ڈفرنٹ بیوروکریٹس کو سینڈیکیٹ میں بچا کے. ہم اس وقت جو احتجاج کر رہے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جیسے کہ بیوروکریٹس نے سندھ کا بیڑا غرق کیا ہوا ہے وہ ہمیں خطرہ ہے کہ جب یہ یونیورسٹیز میں آ کے بیٹھیں گے تو یہ ہماری یونیورسٹیز کو جو آلریڈی فائنینشیل ایشوز اور دوسرے مسائل کا شکار ہے وہ ان کو اس تباہی کی طرف جلدی لے کے جائیں گے. ہم سنگھ صاحب اس کو بتانا چاہتے ہیں کہ آپ بار بار ایک دو نام کہ یہ ماڈل یونیورسٹیز ہیں ساری دنیا میں اور انہوں نے نام کمایا ہوا ہے اور وہ بیوروکریٹس تھے. ایک تو بیوروکریٹس جو سکر والی یونیورسٹی کا وہ اتنا کہ خود کو بیوروکریٹ کہلاتا بھی نہیں تھا، وہ تو پہلے پرائمری ٹیچر رہا تھا، اس کے بعد وہ خود کو پروفیسر کہلاتا تھا کیونکہ اس نے 8-10 سال پڑھایا تھا اس میں وزٹنگ یونیورسٹیز میں. تو اس کو آپ نے 100 روپے میں سے 90 روپے دیے اور ساری سندھ کی یونیورسٹیز کو باقی 10 روپے دیے. اس 10 روپے سے آپ جس میں نہ ہمیں تنخواہ ملتی ہے ٹائم کو، نہ پینشن ملتا ہے، نہ کیمیکلس ہیں، نہ کمپیوٹرس ہیں، نہ اور سہولیات ہیں ہمارے یونیورسٹیز میں، اور ہم سے توقع کرتے ہیں کہ اس سے جو آپ کی لاڈلی یونیورسٹیز کی فنڈنگ یہاں اسی سے زیادہ ملتی ہے جو وزیر اعلیٰ صاحب کا کلوز ہوتا ہے. ایک ہماری یونیورسٹی جو بڑی ایکٹیو ہوتی تھی آج کل وہاں کے وائس چانسلر بھی بہت کلوز ہے، اس کے کراچی بیسڈ ہے، وہاں اس کے حالات بہت زیادہ بہتر ہیں کیونکہ وہ وزیر اعلیٰ کے بہت ہی کلوز ہیں، کیونکہ فنڈنگ کا سارا دارومدار اس کی پسند ناپسند سے ہے. ہم جو یہ احتجاج کریں جو کہ ایکسٹریم ڈیسیژن ہے، جو تعلیم کا نقصان ہم اساتذہ کبھی بھی نہیں چاہتے کہ طلباء کا تعلیمی نقصان ہو. اگر وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ تعلیم دشمن ہے، اگر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کالا قانون ہے اس کو ہمیں نہیں پسند اس لیے ہم باہر نکلے ہیں، تو وجہ اس کی صرف یہ نہیں ہے کہ ہمیں اساتذہ کو وہ بیوروکریٹس قبول نہیں ہے. ہم اساتذہ خاص کر یونیورسٹیز کے اساتذہ وہ تھوڑا بکری ٹائپ کے ہوتے ہیں، ہمیں کسی کی غلامی کسی صورت میں قبول نہیں ہوتی. ہم یہ کبھی بھی پسند نہیں کرتے کہ وائس چانسلر یا کوئی بیوروکریٹ آ کے بیٹھ کے ہم پہ حکم چلائے کہ بھائی آپ اٹھیں ہماری مرضی سے بات ہماری مرضی سے کریں. اور اس کے علاوہ ان یونیورسٹیز میں جا کے طلبا یہ بھی دیکھیں کہ کیا وہاں اسٹوڈنٹس کو ان یونیورسٹیز میں جہاں بیوروکریٹ بیٹھے ہوئے ہیں بات کرنے کا حق ہے.
جو اساتذہ تھے، یہ آج کل الزام لگایا جا رہا ہے کہ وہ تعلیم دشمن ہے. یونیورسٹی صرف کلاسوں میں نہیں پڑھایا جاتا، یونیورسٹی کا جو ماحول ہے وہ ہمیں سکھاتا ہے، سماج کے متعلق بتاتا ہے اور سماجی ایشوز کے بارے میں بتاتا ہے. ہم یونیورسٹی میں صرف روبوٹ پیدا نہیں کرنا چاہ رہے، ہم جو ہے وہ پالیسیز وہ لا رہے ہیں وہ امریکہ اور ویسٹرن دنیا کی، اور پاکستان کی معیشت جہاں پہ پر کیپٹا انکم 5 لاکھ سے بھی کم ہے، 3.5 لاکھ سالانہ، اور وہاں 40 سے 50,000 ڈالر سالانہ ایوریج سراسری انکم ہے. ان یونیورسٹیز کی آمدنی ایک یونیورسٹی کی جو بجٹ ہے ہماری سارے ملک کی یونیورسٹیز کی بجٹ سے زیادہ ہے، اور ہم سے یہ توقع کر رہے ہیں کہ ہمیں کوالٹی نہیں مل رہی اس لیے ہم بیوروکریٹس لا رہے ہیں. ہم بار بار یہی کہتے ہیں کہ کوئی ایک ڈپارٹمنٹ سندھ کا ہمیں بتائیں کہ بھائی یہ بیوروکریٹس نے وہ قابل ہے، ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں، قابل کن چیزوں میں وہ بھی ہم جانتے ہیں، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ وہ اعلیٰ تعلیم یافتہ اساتذہ جو پی ایچ ڈیز اور پوسٹ ڈاکٹریٹ ہیں، جہاں پہ پی ایچ ڈیز کی ڈگریز، پی ایچ ڈیز کے سیمینار ہوتے ہیں، وہاں پہ سینڈیکیٹ کے اجلاس ہوتے ہیں، وہاں پہ پروفیسران بیٹھتے ہیں، وہاں پہ آ کے بیوروکریٹ بیٹھ کے ان کی سردائی کریں، وہ ہم اساتذہ کو کسی صورت میں کم نہیں. اس کے علاوہ وہ اگر کہتے ہیں کہ ہمیں دبا کے ایک اٹھن والا ماحول پیدا کر کے بیوروکریٹ کو وائس چانسلر لگا کے کارکردگی بہتر بنانا چاہتے ہیں، تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں اگر آپ پاکستان کی معیشت کے ڈیٹیلز دیکھیں، ڈیٹا دیکھیں، تو امریت کے دور میں اکنامی کی پرفارمنس جو ان سے بتاتے ہیں اس میں بہتر ہے، سارے انڈیکیٹرز بہتر ہیں. تو کیا ہم کہتے ہیں کہ امریت بہتر کرتی؟ ہم کسی صورت میں امریت کو بہتر نہیں سمجھتے. تو اس لیے ہم یونیورسٹیز میں بھی بیوروکریٹس کو کسی صورت میں قبول نہیں کرتے. ہم طلباء کو کہتے ہیں کہ ہمیں آپ کا بالکل درد ہے کیونکہ آپ ہی کا تعلیمی نقصان ہو رہا ہے. سندھ میں تقریباً 5,000 سے زیادہ اساتذہ ہیں. کیا وہ سارے وائس چانسلر بنیں گے؟ کیا میں وائس چانسلر بنوں گا؟ ہارڈلی 30 یونیورسٹیز ہیں جہاں پہ وائس چانسلر بنتے ہیں، وہ بھی وہی بنتے ہیں. سچویشن میں تو پہلے پتا ہوتا ہے کہ وائس چانسلر کس یونیورسٹی میں کس بندے کو مقرر کیا جائے گا. میں چیلنج سے کہتا ہوں کیونکہ جو پہلے وہ اس علاقے کے سیاستدان کے جو ہاؤسز ہیں ان پہ چکر لگاتے ہیں، پہلے ہی طے ہوتا ہے. میں نے بار بار لاسٹ ٹائم HDC کے چیئرمین سے ہماری بات اس میں بھی کہا تھا، اس نے کہا کہ ہم نے بہتر وائس چانسلر لگائے ہیں. میں نے کہا ریلیٹیولی کہہ سکتے ہیں. اس نے کہا نہیں ہم نے بہتر لگائے ہیں. میں نے کہا چیلنج کرتا ہوں بہتر نہیں، ریلیٹیولی بہتر کہہ سکتے ہیں کہ جو اویلیبل ہے آپ کے پاس، اویلیبل اس لیے کم ہے آپ نے 10 سال کا جو ہے وہ ٹائم رکھا ہوا ہے کہ 10 سال کا تجربہ چاہیے. 10 سال کا ہائر پوسٹ پہ کسی کا تجربہ بہت مشکل ہوتا ہے، اسی کا ہو سکتا ہے جو خاص طور پر منظور نظر ہو کسی وائس چانسلر کا. پاکستان کے سارے صوبوں میں وائس چانسلر کے لیے مقرری کے لیے کرنی شرط ہے 5 سال ہے ایڈمنسٹریٹو تجربہ، لیکن ہمارے یہاں سندھ میں 10 سال تجربہ رکھا گیا ہے. وہ بھی اس کے بعد سرچ کمیٹی انتہائی لال قسم کی سرچ کمیٹی ہے. ہم نے نہ صرف اخباروں میں لکھا ہے، آرٹیکلز لکھے ہیں. میں نے تو لکھا تھا ایک آرٹیکل کے بریف کیس وائس چانسلر، یہ بریف کیس وائس چانسلر ہوتے ہیں موسٹلی. آپ بہتر وائس چانسلر لگائیں، آپ کو سندھ میں کئی لوگ مل جائیں گے جو بہتر وائس چانسلر ہیں. کئی اساتذہ نے یونیورسٹیز کو بہتر چلایا ہے. آپ کی ماڈل یونیورسٹیز کے بجٹ کے آدھے سے بھی کم ہونے پیسے سے میں چیلنج کرتا ہوں آپ سے اس سے بہتر ایک ماڈل یونیورسٹی بنا کے دے سکتا ہوں. تو اس لیے ہم آپ سب لوگوں کا تو یہاں اس لیے آپ سب لوگوں کو سہمت دی ہے کہ ہم یہاں آ کے سب سے بتانا چاہ رہے تھے کہ بھائی سندھ میں وائس چانسلر مقرری کا جو ایکٹ جو ہے اس میں جو ترمیم لائی جا رہی ہے، جن میں کچھ کہیں پہ بیوروکریٹس ہیں جن کو وہ کہیں پہ پچ کرنا چاہ رہے ہیں، تو ان کو چند لوگوں کو خوش کرنے کے لیے لاکھوں طلباء کا تعلیمی نقصان کرنا
कहाँ का शऊर है। बाहर के पढ़े लिखे लोग हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब बाहर का पढ़ा लिखा है, उसको समझना चाहिए कि हम या तो ये तय करें कि हम असातिज़ा में आला तालीम याफ्ता कहलाते हैं, यूनिवर्सिटीज में आला तालीम देते हैं, या तो हमें कहें कि भाई आप आला तालीम याफ्ता नहीं है, आपसे बेहतर वो लिए हमें किसी में भी इतराज नहीं कि उनका शौक ज्यादा है, लेकिन ये असातिज़ा अगर एतराज कर रहे हैं तो जायज है। मुझे उम्मीद है और डिमांड भी है कि सिंध गवर्नमेंट इस फैसले को वापस करे ताकि सिंध की यूनिवर्सिटीज में तालीमी सरगर्मियां बहाल की जा सके और उन यूनिवर्सिटीज को वो बजट दें। हम इस बात की भी तारीफ करते हैं कि दीगर जिलों की बनस्बत सिंध में बजट रखी गई, लेकिन ये कोई बजट नहीं है कि वो तनख्वाहें भी पे कर सके। इन्हीं के वाइस चांसलर को पिछले रखा थे एक हरासमेंट के बाद में लास्ट उसका फिर बताऊंगा। वो कह रहे हैं कि हमने ऐसे वाइस चांसलर रखे जो हरासमेंट में मुलविस थे। जिस वाइस चांसलर को हरासमेंट में हटाया उसकी मुकर्री के पहले दिन सबको पता था कि वो किन एक्टिविटीज में मुलविस था। पहले दिन उसकी यूनिवर्सिटी के सारे लोगों को पता था। सर्च करने के लिए उसी यूनिवर्सिटी के लोग बैठे हुए थे। वो हम सभी में कहते हैं नानी नाना, वो आपस में नहीं बैठ के उसको जो है अपने ही लोगों को वाइस चांसलर मुकर्रर किया, उसको भी उसने नहीं हटाया। हमने 3 महीने मुसलसल जदोजहद की, उसके बाद उसको हटाया गया।